حضرت مولانا ارشد مدنی اور حضرت مولانا محمود مدنی نے ایسے وقت میں کہ جب چاروں طرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں حضرت مولانا محمود مدنی اور حضرت مولانا ارشد مدنی نے کچھ بڑے اعلان کیے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت مولانا محمود مدنی نے ایمرجنسی ایک ایسی ہنگامی میٹنگ بلائی ہے کہ جس میں گاندھی جی کے پڑپوتے تشاور ارون نے بھی شرکت کی ہے۔ آخرکار اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ اعلان کیے گئے ہیں، ہم اس ویڈیو کے آخر میں دیکھیں گے۔ لیکن دوستو، ہم اس سے پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی کا وہ اعلان بھی سن لیتے ہیں کہ جسے ہر ایک مسلمان کو ضرور سننا چاہیے۔ آخرکار حضرت مولانا ارشد مدنی نے ANI کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے، آئیے ہم پہلے ان کی ہی زبانی سن لیتے ہیں۔ کہ ہم 3 تاریخ کو پورے ہندوستان کے لیول کے اوپر اپنا ایک پروگرام نئی دلی میں اندور اسٹیڈیم کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی ہم اسی نظریے کو پیش کریں گے کہ سیکولرزم کو بچاؤ۔ اگر سیکولرزم کو آگ لگا دی تم نے اور دستور کی وہ دفعات جن کے اندر اقلیتوں کو آزادی کے ساتھ ملک میں رہنے کا حق ہے، تو یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ میں الگ الگ بیان وہ کیے کہ مدرسوں کے اندر رات کو بچوں کو رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، مطلب بہت ساری ایسی ان کو اس میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے دستور نے اجازت دی ہے، اور 75 سال نہیں 150 سال سے اسی طرح ملک چل رہا ہے، اسی طرح مدرسے چل رہے ہیں۔ آج کون سی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں رہنے کے لیے دیتے ہیں، اوڑھنے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں، اور وہ بچے پڑھ کر کے جو جی چاہیں ہمارے یہاں سے نکل کر کے پڑھیں۔ ان کا جی چاہے ڈاکٹر بن جائے، ان کا جی چاہے انجینئر بن جائیں، ان کا جی چاہے ایڈوکیٹ بن جائے، اور بنتے ہیں اور لوگ چل رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے حق کے اندر اچھے راستے کی بات سوچتے ہیں۔ یہ تو جو سوچتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہم سے لڑا جائے گا۔ کچھ ایسے نیتا ہیں جو اس طرح کی ظلم باتیں کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نیتا نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کو چلانے والا کوئی شخص ان بنیادوں کو مضبوط کر سکتا ہے جن سے ملک بیٹھ جائے گا۔ یہ در حقیقت فرقہ پرست ذہنیت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اقلیتوں کو جو حقوق مذہبی دیے گئے ہیں ان حقوقوں کو چھین دیا جائے۔ ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک رہیں گے۔ کئی ایسے فیصلے سپریم کورٹ کے آ گئے ہیں آپ ہی کے حق میں جو اس طرح کی چیزیں ہر بار ہوئی۔ ہاں، اس لیے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر سیکولرزم نے ہمیں حق دیا ہے۔ ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے۔ جب ہم اس چیز کو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے فائل لے کر تیار کرتے ہیں، وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور وہ ہماری بات کو قبول کرتے ہیں۔ NCBR کی جو رپورٹ تھی اس نے پھر وہ جمع کی، پھر کیندر سرکار نے اور راجیہ سرکاروں نے بھی اس کو مطلب صحیح مانا اور وہاں چیزیں کی۔ بالکل ہماری یہ تو 3-4 دن کے اندر فیصلہ آ گیا۔ یہ تو 3-4 دن کے اندر اس سے زیادہ نہیں لگے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹس ہے، اس نے پڑھ کر کے اور فوراً فیصلہ دے دیا کہ ہم اس کے اوپر پورے ہندوستان کے اندر۔ ہمارے وکیل نے کہا کہ صاحب ہم نے تو 2-3 صوبوں کی بات کی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کل کو اور ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں پورے ہندوستان کے لیے یہ اسٹے دیتا ہوں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ آج ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں تک یہ فیصلہ اسی طرح چلے گا۔ اب آئیے دوستو، ہم حضرت مولانا محمود مدنی کی اس ہنگامی میٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو حضرت مولانا محمود مدنی نے ایمرجنسی میں دلی کے اندر کی ہے۔ آخرکار حضرت مولانا محمود مدنی نے گاندھی جی کے پڑپوتے تشار ارون کے ساتھ ایسی کیا میٹنگ کی ہے؟ دوستو، حضرت مولانا محمود مدنی کی اس ہنگامی میٹنگ کو سمجھنے کے لیے کہ آخرکار اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا ہے، آئیے ہم خود جمعیت علماء ہند کی ویب سائٹ سے دیکھتے ہیں کہ آخرکار انہوں نے اس میٹنگ کے تعلق سے کیا کچھ لکھا ہے۔ فرقہ پرستی کے خلاف اکثریتی سماج کا میدان میں آنا ضروری۔ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام سماجی و تعلیمی شخصیات کے اجتماع میں ایک متفقہ
प्लेट फॉर्म बनाने का ऐलान। नई दिल्ली 21 अक्टूबर। आज जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की दावत पर दफ्तर जमीयत उलमा हिंद नई दिल्ली के मदनी हॉल में मुल्क की मुख्तलिफ समाजी व तालीमी शख्सियात का एक इज्तिमा मुनाकिद हुआ, जिसमें वतन अजीज में पैदा की हुई माशरती नफरत और बेचैनी पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। इस प्रोग्राम में गांधी जी के पड़पोते श्री तुषार अरुण गांधी समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की और फिरका परस्ती के खिलाफ मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान किया। और दोस्तों, इस मीटिंग में हजरत मौलाना महमूद मदनी ने अपनी बात को कुछ इस तरह रखा है। मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा है कि आज बिरादरान वतन को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है, हमें सियासी और समाजी तौर पर मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में सबसे अहम किरदार अक्सरियती तबके के जिम्मेदार अफराद को अदा करना होगा। उन्होंने कहा है कि गलत मालूमात उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगी जो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज आज़ादी से सड़क पर चलने का हक छीन लिया गया है। मुंबई जा रहे ट्रेन के वाक़ये को याद करें, जहां एक बुजुर्ग पर हमला किया गया और लगातार पीटा गया, मगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बहराइच की सूरत हाल और मीडिया का किरदार आपसे पोशीदा नहीं है। इस मुश्किल माहौल में हमें खुद से ये सवाल करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को मायूसी से बचाएं। अगर हम भी इस तरह जारिहाना लहजे और तरीके का सहारा लेंगे तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे नफरत की आग मजीद भड़केगी। इसके बजाय मैं आप सबको दावत देता हूं कि इस नफरत की भट्टी को बुझाने के लिए आगे आएं। आप इस मुल्क की अक्सरियत हैं और ये मुल्क आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखता है। तो दोस्तों, आप सब ने इस वीडियो के अंदर देखा कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने भी ये ऐलान किया है कि 3 तारीख को इंदिरा गांधी में एक बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है कि जिसमें आज के हालात पर बात की जाएगी कि जिस तरह मुसलमानों पर यकतरफा जुल्म किया जा रहा है। और दोस्तों, आपने इसी तरह हजरत मौलाना महमूद मदनी की इस मीटिंग का खुलासा भी देखा कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है और हजरत मौलाना महमूद मदनी ने आज के समाजी लोगों से क्या अपील की है। दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।